اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعو. تمام مومنین کو یا علی مدد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حال ہی میں انتہائی پرآشوب حالات ہو چکے ہیں. نواصب و دشمنان آل محمد اب یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ براہ راست ممبر تک آ کر یہ ذاکرین کو قتل کر رہے ہیں. اس بارے میں آج کل جو مقصرین کے بہت بڑے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، وسیم بلوچ صاحب، ان کا بھی کوئی تجزیہ آیا اس لحاظ سے، اور اپنی جہالت مطلقہ کو برقرار رکھتے ہوئے حضرت نے پھر سے ہرزہ سرائی کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جناب کی ویڈیوز کی طرف چلتے ہیں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ معاملہ اصلاً ہے کیا. نوید عاشق سے جڑی یہ معاملہ ہویا ہے، انہوں نے بھی شعر پڑھیا جوانوں، انہوں نے شعر پڑھیا، انہوں نے کوئی ربائی ایسی پڑھی جیڑی دوسرے صاحبان دے عقائد دے خلاف آئی. پہلی بات ہے کہ جدوں تواڈے اپنے سائیاں دی تعریف نہیں مکدی تو کسے غیر نو چھیڑ دے کیوں ہو جائے. عزیزان گرامی قدر، آپ نے یقیناً اس بندے کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی. حیرت ہے خدا کی قسم کہ جہالت اس حد تک پہنچی ہوئی ہے اس بندے کی، جسے یہ کتاب کے اوپر سے محدث کی جو ایک کیٹیگری لکھی ہوتی ہے وہ تک صحیح پڑھنا نہیں آتی. وہ بندہ اور کیا کہہ سکتا ہے اس کے بارے میں. اور جاہل انسان، سکا کوئی لفظ نہیں ہوتا، ثقۃ المحدثین شیخ عباس قمی رحمہ اللہ تعالی. اب یہاں سے حساب لگا لیں، جس بندے کو ثقہ لفظ پڑھنا نہیں آتا وہ کیا آپ کو بتائے گا سکا. عجیب، یعنی جاہل انسان، اور اوپر سے اتنے بڑے بڑے دعوے آ کے کر رہا ہے. رہ گئی یہ بات کہ شعر و شاعری والی بات، وہ اس پہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی جواب دے کر جائیں گے. اس پہ بریفلی ہم اس کے سامنے جواب رکھیں گے دوبارہ دلائل کے ساتھ. لیکن ایسی بالآخر بات تھی کیا کہ نوید عاشق بھی مرحوم کو مار دیا گیا؟ کیا وجہ کیا تھی؟ گو کہ ان سے کچھ حد تک میرا اختلاف تھا، لیکن بالآخر اب اس بندے کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور وجہ کیا تھی یہ ہم دیکھتے ہیں. پہلے نوید عاشق بھی کی وہ کلپ جس کی وجہ سے بہت زیادہ دھرنے وغیرہ ہوئے، اور وہ بیچارہ ذاکر تھا ایک چھوٹا سا، اس پہ فتوے لگ گئے. پھر آگے بات کرتے ہیں. بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی. اب آپ نے سمجھا میں کہاں جا کے پڑھوں؟ بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی، ان پڑھ کو پیغمبر کی تحریر دکھانے آئی تھی. کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی، ان پڑھ کو پیغمبر کی تحریر دکھانے آئی تھی. باغ فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو، وہ تو علی کے دشمن کی اوقات دکھانے آئی. عزیزان گرامی قادر، یقیناً آپ نے دیکھ لی ہوگی ویڈیو. اب میرا سوال یہاں پہ اہل علم سے ہے کہ اس میں غلط کیا ہے؟ اس ساری بات میں غلط ہے کیا؟ کیا جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کا باغ فدق سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ کہ اجلہ محدثین شیعہ و سنی نے اپنی کتابوں میں باغ فدق کے ان سارے معاملات کو تفصیلاً درج نہ کیا؟ بات تھی کیا؟ اور یہ جو جاہل انسان جو اب ٹسل میں بول رہے کہ انہاں شعر پڑھیا ہئی تو پھر ماریا، کیا جہالت ہے. یعنی کہ اگر ذکر کرنے کی وجہ سے شیعوں کو موت سے ڈرایا جائے تو پھر یہ تو بالکل جہالت ہے، یہ بچکانہ بات ہے. اگر جان کی فکر ہو
تو میدان عمل میں شیعہ آتے ہی کیوں ہیں؟ شیعہ علی تو ہوتا ہی وہ ہے جو موت کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے. کیا بات ہے یہ؟ خیر اب باتیں ساری ان دس کانٹیکسٹ بہت زیادہ نکل جائیں گی, وہ پھر ایک ایک چیز کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اب میں ذرا اہل سنت بھائیوں سے خطاب کر لوں, اہل سنت جو برادران یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں میری, کیونکہ جناب مختار پر ہماری سیریز تھی, اس وجہ سے زیادہ ٹائم نہیں مل سکا کہ اس بدباطن کو صحیح طرح جواب دیا جائے. خیر جہاں تک رہ گیا جناب سیدہ پر ظلم, بی بی پر زد و کوب کیا جانا, یہ سارے جو معاملات تھے وہ اہل سنت کے اجلہ ائمہ محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں لکھے ہیں, اور درجنوں حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں. فی الوقت میں صرف 2 پر اکتفا کر رہا ہوں. یہ اہل سنت کے امام ابن قتیبہ دینوری, ان کی کتاب الامامہ والسیاسہ, یہ کتاب لازمی پڑھیں, اس میں پوری تفصیل آپ کو بالکل سٹارٹ ہی میں مل جائے گی حضرت ابوبکر کے خلافت کے چیپٹر میں, بالکل سٹارٹ میں. یہ مطبوعہ بیروت لبنان الامامہ والسیاسہ, یہ بالکل ایک ایک چیز واضح ہو جائے گی. دوسرا امام ابو بکر شہرستانی, ان کی کتاب الملل والنحل مطبوعہ مصر, یہ کتاب بھی آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں بالکل واضح عبارتیں موجود ہیں, اور درجنوں دفعہ یہ عبارتیں ہم اپنی ویڈیوز میں دکھا بھی چکے ہیں باقاعدہ. پھر ان محدثین کی اسماء اور رجال سے توثیقات, ان کی کتابوں کے ثبوت میں بیانات سب کلیئر کر چکا میں آلریڈی. اب رہے گی اس جاہل کی بات. سکھا صاحب ذرا میری بات سنیں, یہ حضرت جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ جی اگر ذکر اس طرح کا کیا جائے ساڈے آئمہ دے فضائل گھٹ ہن کے اسی اونا ال جائیے یہ وہ, تو پھر تبرے دا کی بننا ہے سرکار. اگر اسی روش پہ ہم رہیں تو جو اتنے ہمارے اجلہ شہداء گزرے ہیں, ہمارے مناظرین گزرے ہیں, محدثین گزرے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, وہ سارے جاہل تھے. انہوں نے جو اتنی محنتیں کی ہیں باغ فلک پہ, سیدہ کے در جلنے والے واقعہ پہ, ولایت امیر المومنین پہ, خلافت پر, امامت پر, اتنے جو موضوعات طے پائے گئے تھے, اتنے مناظرے ہوئے ہیں, اتنی محنتیں کی گئی, مناظرانہ کتابیں لکھیں گے. اور اگر کتابیں میں دکھانے پہ آؤں اس کے لیے کم از کم مجھے 5 سے 6 ویڈیوز کی سیریز چاہیے کہ اختلافی کتابیں لکھی گئی ہیں باقاعدہ, اور وہ باقاعدہ جو ان کے مناظرے ہوئے ہیں ان مناظروں کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں, مناظرہ بغداد وغیرہ ساری. تو پھر وہ کتابیں کہاں جائیں گی؟ عجیب, یعنی کہ جہالت والی بات ہے کہ ایسے نہ کرو, فلاں کو یہ ہوگا, فلاں کو وہ ہوگا, تو وہ فلاں کی اپنی کتابوں میں بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے. ہم بات یہی تو بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے, وہ ان کے اکابرین نے سارا لکھا ہوا ہے. خیر اس بندے کو کیا پتا مناظرہ کیا ہوتا ہے, استدلال کس طرح کرتے ہیں, کیا سارا معاملہ ہے. اس سے تو لفظ ثقہ بولنا نہیں آتا, سکا سکا لگا ہوا ہے, جاہل انسان. اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, یہ جو مجالس سلطان کربلا ہیں, یہاں پہ جب معصومین آتے ہیں, اور اس پہ بھی میں کلیئر کٹ بات کر دوں, معصومین کا مجالس میں آنا, اس پہ روایات تو بہت ساری ہیں, لیکن شمس العلماء آغا سید محمد ابو الحسن موسوی مشہدی حافظہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مستقل پوری کتاب لکھی ہے, حضور المعصومین فی المجالس, یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے. اس موضوع پر پوری کتاب موجود ہے. اب معصومین جو مجالس مومنین میں آتے ہیں, وہ کیا یہ واجبات اور محرمات کی بات سننے کے لیے آتے ہیں؟ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں میدان مناظرہ میں کہ واجبات کیا کیا ہیں, محرمات کیا کیا ہیں, مکروہات کیا کیا ہیں. ان ساری چیزوں کا فیصلہ ہوتا ہے شریعت کے معاملے میں. وہاں ہم نے کرنا ہے ذکر حسین. معصومین کیا یہ ان چیزوں کو دیکھنے آ رہے ہیں کہ کون مومن کیسے کر رہے, کون کس طرح کر رہے, وہ وہاں آتے ہیں پرسے کے لیے. فضائل مصائب, اگر معاملات تحقیقی طور پہ پیش کرنے ہیں اس کو پھر مجلس سے ہٹ کے درس کا نام دیا جائے گا. خیر ان جیسوں کو پتہ ہی کیا ہے, لٹرلی مجھے جواب دیتے ہوئے اتنی ہیزیٹیشن ہو رہی ہے کہ کس جاہل کے منہ لگنا پڑ رہا ہے مجھے. اور گزشتہ ویڈیو میں بھی جی فقط اللہ کا ذکر کرو تو معصومین اللہ کا ذکر ہے, نحن ذکر اللہ کی عبارت شرح دعائے کمیل سے پیش کی, حسین انصاریان کی کتاب سے, جواب زیرو. قرآن قصیدہ آل محمد, انہی کے گھر کے مقصرین کے حضرت غروی صاحب کی کتاب ولایت عظمیٰ پیش کی, زیرو. پھر جمعے کو جمعہ کیوں کہا گیا ہے, اس دن کو لفظ جمعہ کہنے کی وجہ کیا ہے, اس پر شرح صحیفہ کاملہ سے عبارت پیش کی امام صادق کی, جواب زیرو. جھوٹ کا کوئی جواب ہوتا ہے؟ اس کی ایک ایک بات کا ہم نے ایک ایک پوائنٹ پہ عبارتیں دکھا دکھا کے جواب دیا, کیا ملا آگے سے؟ دلائل بھی ضائع, وقت بھی ضائع. چلیں عزیزان اس پوائنٹ کو کلیئر کیے چلتے ہیں.
اور اس بدبخت سے جا کے کہیں کہ اس کا جواب دے, اگر واقعی ایک باپ کا ہے اس بات کا جواب دے جو اب میں پیش کر رہا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت جلد نمبر 9 اور 10 کمپیریٹیو موجود ہے, وسائل الشیعہ. حر عاملی رضوان اللہ تعالی علیہ رئیس المحدثین اور ثقۃ المحدثین, سکا نہیں, ان سے کون واقف نہیں ہے. وسائل الشیعہ میں شیخ حر عاملی نے جلد نمبر 10 کتاب الحج صفحہ نمبر 329 اور اس باب کی حدیث نمبر 7 ہے, باب نمبر 105 کی, زیارات کے چیپٹر میں انہوں نے بالکل واضح یہاں پہ امام رضا سے حدیث نقل کی ہے کہ شیخ فضل بن حسن تبرسی باسناد خود حلف بن عمار سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام رضا صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے کچھ اصحاب آپ کے آباء و طاہرین صلوات اللہ علیہ مجمعین سے روایت کرتے ہیں کہ شب روز جمعہ میں اور ماہ رمضان میں عام رات کے وقت شعر پڑھنا مکروہ ہے. میں نے چاہا تھا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ کا مرثیہ کہوں, مگر شب جمعہ ہے اور یہ ماہ رمضان ہے. تو امام نے فرمایا تو ابو الحسن یعنی کہ امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ کا مرثیہ کہہ, شب جمعہ میں, ماہ رمضان میں, رات میں اور تمام دنوں میں خدا تجھے اس احسان کا بدلہ احسان سے دے گا. واضح حدیث امام رضا موجود ہے, ہر وقت کوئی روک ٹوک نہیں ہے, بالکل واضح حدیث موجود ہے. عزیزان گرامی قادر, اس طرح کی اور بھی بہت ساری روایات ہیں, لیکن یہ جاہل پہلے ان باتوں کا تو جواب دی جو درجنوں عبارتیں ہم پہلے پیش کر چکے, پہلے اس کا تو جواب دے. تو خیر یہ آلتو فالتو باتیں ہیں, یہ صرف عوام کی نظروں میں اپنے آپ کو بہت بڑا عابد و زاہد ظاہر کرنے کے جو چکر ہیں ان حضرات کے, وہ میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. خیر کیا کیا جائے, ایام اذان ہوتا ہے پھر میں پراپرلی بتاتا ایک ایک چیز کہ کس طرح ہم تمہارے جیسوں کو پکڑ کے علمی طور پر ذلیل کرتے ہیں. دیٹس آل عزیزان, ہوتی ہے آپ سے ملاقات اگلی نشست میں اور ماہ اذا کے آخری ویڈیو میں کل. ٹل دین ٹیک کیئر. سلطان کربلا وارث.